نور العارفین، عارفین نامہ میں آپ جس طرح بات کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں کہ ظاہر ہے سبھی دکھی ہیں جو کچھ یہ سعودی عرب میں ہوا، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی، ہم جنہیں حرف دعا یاد نہیں، ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں۔ معافی یا رسول اللہ، معافی، معافی یا نبی محترم، نبی آخر الزمان، معافی یا حبیب اللہ، نبی محترم، معافی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان اہل بیت اعظام، امہات المومنین، خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر کے دست بستہ عاجزی کے ساتھ ملتمس ہوں کہ پروردگار عالم یہ جو ظلم کل ہوا، پروردگار عالم جب کبھی تو ان ظالموں کو سزا دینے کا ارادہ کرے تو پروردگار مجھے، میرے اہل خانہ کو، میرے احباب کو، میرے اعزہ کو ان ظالموں میں شمار مت کرنا۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا چلوں نظریہ ضرورت کے موجدوں، ان کے پروپیگنڈا کرنے والوں، ان کی حفاظت کے لیے دن رات سربکف رہنے والوں، قومی مفاد بریگیڈ کو کہ ان کا لگایا ہوا ایک پودا اتنا تناور درخت بن گیا کہ اب اس کی جڑیں پاکستان سے اس کے تنے نکل کر کے، اس کے پھل پھول نکل کر کے اور باقاعدہ سعودی عرب گنبد خضرا تک جا پہنچے ہیں۔ یہ ہیٹریٹ کا پودا اب یہ تناور درخت بن چکا اور اب یہ پھل دے رہا ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق نے مسجد نبوی میں دو اشخاص کی بلند آواز سنی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا کہ تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کی ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے تمہیں سزا ضرور دیتا، کیونکہ مدینہ میں رہنے والے دربار رسالت کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ٹویٹ موجود ہے، کہتے ہیں روضہ رسول پر صحابہ بھی اپنی آواز نیچی رکھتے تھے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، مگر ذہنی مریضوں نے آج ثابت کر دیا کہ ان کے نزدیک ادب، احترام، تقدیس اور اخلاقیات محض افسانوی باتیں ہیں۔ اگر آپ کو اس سے بھی تشفی نہیں ہوئی تو اس نو مسلم، جو کہ نو مسلم تو نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑی ہستی بہرحال اللہ نے اسے بنا دیا، محمد یوسف کرکٹر جو یوسف یوحنا تھے، لکھتے ہیں میں نے تو کبھی مکہ مدینہ نہیں دیکھا تھا، مسلمان ہونے کے بعد پہلی دفعہ گیا تو خانہ کعبہ کو دیکھ کر چیخ نکل گئی، روضہ رسول پر گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج روضہ رسول پر جو کچھ ہوا وہ دیکھ کر اے اللہ میں پوری امت کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ 150 سے زائد دنگائی بلوائی گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور الجزیرہ ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے مسجد نبوی کا تقدیس پامال کرنے اور نعرہ بازی کرنے والوں کو 60,000 ریال فی کس جرمانہ، 5 سال قید اور تاحیات پابندی کا فیصلہ کیا ہے۔ ویڈیو کے ذریعے شناخت کا عمل بھی وہاں شروع ہو چکا ہے، اور خوش قسمتی سے وہاں کوئی ثاقب نثار موجود نہیں، خوش قسمتی سے وہ لوگ قومی مفاد کا باجا نہیں بجاتے۔ مارک مائی ورڈز، وہاں سزا ملے گی، وہاں سزا ملے گی، وہاں کوئی بلو آئیڈ نہیں ہے۔ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوئے ہیں، ایک ہے فواد چودھری، کسی تعارف کے محتاج نہیں، لکھتے ہیں اور ابھی یہ لوگ حکومت میں ہیں، جب لوگ ان کو ایوانوں سے ٹھڈے مار کر نکال باہر کریں گے پھر یہ لوگ گھروں سے کیسے باہر نکلیں گے؟ اظہار تفاخر کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور حکومتی وفد کا مسجد نبوی میں چور چور کے نعروں سے استقبال یہ عوامی رد عمل ہے کہ کرپشن میں لتھڑی جماعتوں کی امپورٹڈ حکومت سے لوگ کتنی نفرت کرتے ہیں۔ ذرا محسوس کیجئے کتنا فخر ہے اس ایک کام پر۔ مراد راس صوبائی وزیر لکھتے ہیں پاکستانیوں نے سرکاری پیسوں سے عمرہ کرنے والوں کو اپنا فیصلہ حرم پاک میں ہی سنا دیا۔ ذرا محسوس کیجئے یہ آدمی وزیر تھا۔ اور اب ایک ایسی خاتون جو بیچاری ویلوگر تھی لیکن جسے عمران خان کو عمران خان رحمۃ اللہ علیہ بتانے کے جرم میں ایک نیشنل ٹیلی ویژن پر ایک پرائم ٹائم سلاٹ الوکیٹ کی گئی، خوش قسمتی سے اس وقت یہ بے روزگار ہیں۔ لکھتی ہیں مسجد نبوی میں پاکستانی عوام نے شاہ زین بگٹی کو لوٹا بننے پر بری طرح سے بے عزت کر دیا۔ کین یو بلیو؟ ایک ویڈیو موجود ہے نیٹ پہ، راؤٹ کر رہی ہے اس وقت، جس میں شیخ رشید بیٹھ کر کے اور باقاعدہ بتا رہے ہیں پریس کانفرنس کے دوران کہ دیکھیے گا لوگ ان کا سعودی عرب میں کس طرح سے استقبال کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ بغیر پلاننگ کے ہو گیا تھا؟ ایک موصوف ہے، ان کا نام ہے تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد شفیق، یہ مسجد نبوی سے باقاعدہ انہوں نے ایک اپنے اکاؤنٹ پہ ایک ویڈیو ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو حرم میں نماز ہی نہیں پڑھنے دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ
ایسے ہی ہو گیا. یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا, یہ سب کچھ باقاعدہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے. یہ سب کچھ اس وقت تک ہوتا رہے گا. میں دیکھ رہا تھا حافظ طاہر رشیدی صاحب جو کہ اس وفد میں بھی شامل ہیں اور سابق وزیر اعظم کے مشیر بھی رہے, اب اس وفد میں بھی ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں جی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے اور اگر یہ منصوبہ بندی ہے تو وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.